جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین پر عائد کی جانے والی پابندی کو ہٹانے کے لیے سابق وزیر، ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی نثار احمد پنور کی جانب سے ایک نئی درخواست دائر کی گئی، لیکن سماعت سے پہلے ہی نثار احمد پنور کے بارے میں یہ اطلاعات آئیں کہ انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور جب سماعت ہوئی تو خالد ممتاز جو کہ نثار احمد پنور کے وکیل تھے وہ موجود تھے، لیکن درخواست گزار خود موجود نہیں تھے۔ ان کے صاحبزادے ہیں محسن نثار۔ ان کی جانب سے ایک نئی درخواست آج سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے اپنے والد کی گمشدگی یا لاپتہ کیے جانے سے متعلق۔ اس میں کون کون فریق ہے یہ بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا، اور پوری پٹیشن کا جو متن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ایک اور چیز ہوئی ہے، محسن نثار کا یہ دعویٰ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ آتے ہوئے یا جاتے ہوئے، یا یہ جو پٹیشن کا جتنا پروسیس تھا انہیں کوئی مانیٹر کر رہا تھا، کوئی فیک نمبر کی کوئی گاڑی ہے، انہیں مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئی تھی، اور ان کا جو ایک ٹویٹر کے اوپر ان کی ایک ویڈیو بھی آئی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور اگر انہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو سو اینڈ سو جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں سندھ ہائی کورٹ سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو محسن نثار صاحب کی جو پٹیشن ہے وہ اس وقت آپ کی اسکرین پر بھی چل رہی ہوگی۔ وہ ایک کانسٹیٹیوشن انہوں نے جو پٹیشن داخل کی ہے، اس میں جو محکمہ داخلہ سندھ ہے اس کو فریق بنایا گیا ہے، آئی جی سندھ کو فریق بنایا گیا ہے، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، انچارج اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ایس آئی یو کو اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈی جی رینجرز اور ایس ایچ او تھانہ سچل کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اور نثار احمد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایبڈکٹی اور ڈیٹینی ان کو اس پٹیشن کے اندر بتایا گیا ہے ان کے صاحبزادے کی جانب سے، اور ان کے صاحبزادے نے یہ بتایا ہے کہ ان کے جو والد ہیں انہیں ان کا گھر نمبر سادی ٹاؤن سو اینڈ سو اسکیم 33 سے ان کو اٹھایا گیا، اور ان کی جو وابستگی ہے وہ ایم کیو ایم سے تھی، اور وہ طویل عرصے تک جو ہے وہ سیاست سے وابستہ ہیں۔ پہلے وزیر بنے، اور پھر اس کے ساتھ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبرز بھی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جیسا کہ یہ علم میں آ چکا ہے عدالت کے کہ 30 کو سماعت ہونا تھی ان کے والد کی جو درخواست تھی بانی ایم کیو ایم پر جو پابندی عائد کی گئی اس کو ہٹوانے کے لیے، لیکن ایک رات پہلے ہی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ گھر پر آئے، چاروں اطراف سے تقریباً کچھ رات 12:30 بجے چاروں اطراف سے اس کو گھیر لیا، اور جو ہے وہ زبردستی گھر میں داخل ہوئے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کے والد کو حراست میں لے لیا گیا، جن کا اب تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے پولیس کو بتایا اس پوری سچویشن سے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سے بھی رجوع کیا کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ ان کے والد کہاں پر ہیں، کس کنڈیشن میں ہیں، ان کی صحت کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں تحفظات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتا کر، اور اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے یا مقدمہ درج کیا گیا ہے تو قانون کے مطابق انہیں عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے۔ تو لہٰذا جو پرے ہے ان کے صاحبزادے کی، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی رسپونڈنٹ نمبر 2 سے 6 کو یہ ڈائریکشن دی جائیں کہ وہ فی الفور، ایک تو عدالت سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو کسٹڈی ہے، ان کو حراست میں رکھنا ہے، اس کو اللیگل قرار دیا جائے، اور فی الفور کورٹ میں پیش کیا جائے، تاکہ عدالت جو ہے وہ پھر جائزہ لے اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر کہ ان کی جو حراست ہے قانونی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو رسپونڈنٹ ہیں انہیں رجسٹرڈ کرنے سے روکا جائے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ایف آئی آر انتقامی کارروائی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اور یہ درخواست اب ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے دائر کی گئی ہے آج، اور اس کی سماعت اب اگر ارجنٹ اپلیکیشن آتی ہے تو کل یا پھر پرسوں اس کی سماعت متوقع ہے۔ نثار احمد پنور صاحب کی بازیابی کے لیے جو ان کے صاحبزادے ہیں محسن نثار، جو اس وقت درخواست آپ اپنی اسکرین پر چلتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہوں گے، لیکن اب یہ درخواست تو دائر ہو گئی ہے،
ظاہر ہے کہ اس پہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اور اس عدالتی فیصلے کے اوپر نثار پرور صاحب کو بازیاب کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یہ ظاہر ہے کہ یہ آنے والا جو وقت ہے وہ خود ثابت کرے گا۔ لیکن ایک جو چیز آج محسن نثار نے اپنے جو ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے، اور وہ ویڈیو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی لگ رہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے وکلا بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ یہ پٹیشن داخل کرنے آئے اور واپس جا رہے تھے تو انہیں کچھ لوگوں نے واچ کرنے کی کوشش کی، ان کو جو ہے ان کے پیچھا کرنے کی کوشش کی۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر ان کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر وہ اس درخواست کے داخل کیے جانے کے بعد اگر غائب ہوتے ہیں یا ان کو اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر کون کون ذمہ دار ہوگا، کیسے کیسے چیزیں ہوں گی، وہ انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ تو ان کے جو وکیل ہیں خالد ممتاز، ان کی جانب سے آپ کے علم میں ہے کہ کل آرگیومنٹس دیے گئے تھے۔ اب خالد ممتاز کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو نثار پرور صاحب کے بارے میں چونکہ کورٹ نے کہا تھا کہ جی آپ پٹیشن داخل کر دیں تو پھر ہم قانون کے مطابق اس پہ دیکھ لیتے ہیں، تو اب خالد ممتاز سے جو بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو بانی ایم کیو ایم کے اوپر پابندی عائد ہے اس کو ہٹوانے کے لیے بھی جو کورٹ نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں، مینٹینیبلٹی پر کوسچن ریز کیا ہے، تو ان کی تیاری جاری ہے کہ وہ کورٹ کو سیٹسفائی کریں گے کہ اگر پارٹی کے لیڈر کے اوپر اگر پابندی عائد کر دی جائے تو بینگ اے سٹیزن آف پاکستان اور پولیٹیکل ورکر ایک عام آدمی بھی آ سکتا ہے عدالت میں اور اس کو چیلنج کر سکتا ہے اس نوعیت کی پابندی کو۔ اب ایک نکتہ تو یہ ہے، دوسرا جو پوائنٹ کورٹ نے اٹھایا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا بانی ایم کیو ایم نے نثار پرور صاحب کو اتھرائز کیا ہے، کوئی لیٹر موجود ہے جو نثار پرور صاحب کے بارے میں ہو تو وہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں بھی جو خالد ممتاز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تیاری اپنی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ جیسے غیر معینہ مدت کے لیے اگر کوئی سماعت ملتوی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 سے 4 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد اس کیس کو دوبارہ سے ٹیک اپ کیا جائے گا، لیکن اس میں فوری سماعت کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے، اور وہ پروسیجر یہ ہے کہ جو پٹیشنر ہے یا کوئی بھی فریق ہے وہ ارجنٹ اپلیکیشن دائر کرتا ہے 1 سے 2 روز کے اندر، اور پھر 1 سے 2 روز کے بعد اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے۔ کورٹ پھر طے کرتی ہے مناسب کہ ارجنٹ اس کیس کی ہیئرنگ ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ اگر ارجنٹ ہیئرنگ ہونی ہوتی ہے تو کورٹ جو ہے وہ 10-12 دن کی ایک ڈیٹ دیتی ہے، اور اس ڈیٹ کے بعد اس پٹیشن کو سنا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ ادروائز اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی ارجنسی نہیں ہے تو عدالت اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اب یہ سارا جو معاملہ ہے وہ اب سندھ ہائی کورٹ کے اندر ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے ہی یہ طے کرنا ہے کہ جو پابندی والی پٹیشن ہے اس میں کیا فیصلہ کرنا ہے، اور پھر اب یہ جو نثار احمد پنور صاحب ہیں، یہ جو لاپتہ کر دیے گئے ہیں ان کے صاحبزادے کے مطابق، تو ان کی بازیابی کے لیے جو درخواست آئی ہے، تو اب عدالت نے ان کی بازیابی کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ جب بھی یہ سماعت ہوگی تو یہ امکان اس بات کا کل نہیں تو یہ پرسوں جو ہے وہ اس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہو جائے گی، اور پھر کیا فیصلہ آتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ عدالت کرے گی۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرس ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔